ناظرین، لگتا ہے کہ دیوار ڈرامہ کی کہانی میں مسائل ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف نازنین کی خطرناک حرکت کے بعد بلال نے اپنی بیوی اور بیٹی کی حفاظت کے لیے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری طرف حمزہ اور سعدیہ کے رشتے پر بھی ایک ایسا راز سایہ ڈالنے والا ہے جو سعدیہ کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہوگا۔ اور ادھر احمر بھی آخرکار شہیر کے آفس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ عافیہ کب تک اپنے باپ اور فہد کی باتوں پر یقین کرتی رہے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلال کے فیصلے کی۔ نازنین نے جب جان بوجھ کر رانی کی جان لینے کی کوشش کی اور کچن میں جلتا ہوا چولہا چھوڑ دیا تو بلال کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس گھر میں اس کی بیوی اور بیٹی محفوظ نہیں ہیں۔ بلال ہر وقت گھر پر موجود نہیں ہوتا، اس لیے اسے یہ خوف ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں نازنین رانی یا ایمن کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلال، جو اب تک اس گھر کو بیچنے کے بالکل خلاف تھا اور قانونی طور پر بھی کوشش کر رہا تھا کہ یہ گھر کبھی فروخت نہ ہو، اب اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ وہ گڑیا باجی کے پاس جا کر صاف کہتا ہے کہ میں اب اس گھر کو بیچنے سے کسی کو نہیں روکوں گا، آپ جلد از جلد اس کی قیمت لگوائیں اور اسے فروخت کر دیں۔ گڑیا باجی بھی کہتی ہیں کہ وہ شارک سے قیمت لگوانے کا کہیں گی، جبکہ بلال کہتا ہے کہ وہ اپنی تسلی کے لیے خود بھی گھر کی قیمت معلوم کرے گا، کیونکہ اب اسے اپنے کسی رشتے پر اعتماد نہیں رہا۔ اور ناظرین، بلال کا یہ فیصلہ شاید اس گھر کے لیے بہت بڑا موڑ ثابت ہو، کیونکہ اگر سب لوگ الگ الگ جگہ منتقل ہو جاتے ہیں تو روز روز کے جھگڑوں اور سازشوں سے شاید کچھ لوگوں کو سکون مل سکے، لیکن بلال نے نازنین کو معاف کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ نازنین کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ رابطے تھے اور اسی وجہ سے شارک نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ بلال اب دھمکی دے رہا ہے کہ وہ نازنین کی یہ حقیقت پورے محلے کے سامنے لے کر آئے گا۔ یہ بات شارک کے لیے بھی خطرناک ہے، کیونکہ شروع میں تو شارک نازنین کی حرکتوں سے خود ناراض تھا، لیکن اب اسے یہ خوف بھی ہے کہ اگر نازنین بدنام ہوئی تو اس سے اس کی اپنی عزت بھی متاثر ہوگی۔ اسی لیے وہ بلال کو خبردار کرتا ہے کہ اگر اس نے نازنین کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو شارک اسے چھوڑے گا نہیں۔ یعنی گھر بیچنے کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن جاتے جاتے بھی اس گھر میں ایک بڑا تنازع کھڑا ہونے والا ہے۔ اور ناظرین، ادھر گڑیا باجی کو لگتا ہے کہ کم از کم گھر بیچنے پر سب متفق ہو گئے ہیں تو شاید اب کچھ سکون ملے۔ وہ فوراً حمزہ کو یہ خوشخبری دیتی ہیں کہ بلال بھی گھر فروخت کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن حمزہ اور سعدیہ کی کہانی میں شاید ابھی سکون نہیں لکھا۔ حمزہ سعدیہ سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک کنزہ وہاں آ جاتی ہے اور جان بوجھ کر ایسی باتیں شروع کر دیتی ہے جنہیں سعدیہ سن لیتی ہے۔ کنزہ طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ واہ، آپ کے تو مزے ہیں، ایک بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور دوسری بیوی سے فون پر رومانس کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کنزہ کا مقصد صرف حمزہ کو پریشان کرنا نہیں بلکہ سعدیہ کے ذہن میں شک پیدا کرنا بھی ہے، اور اگر اسی دوران سعدیہ کو حمزہ کی دراز سے کنزہ اور حمزہ کا نکاح نامہ بھی مل جاتا ہے تو اس کے لیے یہ صدمہ اور بھی بڑا ہو جائے گا، کیونکہ سعدیہ کو دنیا سے دھوکے ملے ہوں گے لیکن اسے حمزہ پر مکمل اعتماد تھا۔ وہ شاید یہی سمجھتی تھی کہ اگر پوری دنیا بھی اسے جھوٹ بولے تو حمزہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اسی لیے جب اسے معلوم ہوگا کہ حمزہ نے اتنی بڑی حقیقت اس سے چھپائی ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک بڑی غلط فہمی پیدا ہونا تقریباً یقینی ہے۔ لیکن امید ہے کہ حمزہ جلد واپس آ کر سعدیہ کو اپنی پوری مجبوری بتائے گا۔ وہ اسے سمجھائے گا کہ کنزہ سے نکاح اس نے اپنی خوشی یا محبت کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ اپنی پھپھو کی قسم اور حالات کی مجبوری کے تحت کیا تھا۔ اور امید ہے کہ سعدیہ بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حمزہ کی مجبوری کو سمجھے گی، جبکہ دوسری طرف احمر بھی آخرکار ایک بڑا فیصلہ کر چکا ہے۔ وہ شہیر کے آفس میں مزید کام نہیں کرنا چاہتا۔ احمر اب سمجھ چکا ہے کہ شہیر عافیہ کے سامنے اس کے ساتھ مختلف رویہ اختیار کرتا ہے، اور جب عافیہ وہاں موجود نہیں ہوتی تو اس کی توہین کرنے میں بھی پیچھے نہیں رہتا۔ لیکن احمر کے پاس ابھی کوئی مضبوط ثبوت نہیں کہ وہ عافیہ کو یہ یقین دلا سکے کہ اس کے والد جان بوجھ کر یہ سب کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ عافیہ سے کہتا ہے کہ مینیجر کو جاب سے نکالنے کی ضرورت نہیں، میں خود یہ جاب چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ شہیر یہ سن کر اندر ہی اندر تو بہت خوش ہوتا ہے، لیکن عافیہ کے سامنے ایک بار پھر معصوم بننے کی کوشش کرتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ دیکھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ احمر تمہیں آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ شاید اسے یہ بھی پسند نہیں کہ تم فہد کے ساتھ کام کرتی ہو۔ پھر وہ یہ کہہ کر بھی عافیہ کے ذہن میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید احمر کو اس بات کا غصہ ہے کہ اسے عام ملازمین کے ساتھ کیوں بٹھایا گیا۔ شاید وہ کسی اچھی پوسٹ کی ایکسپیکٹیشنز لے کر آیا تھا، یعنی احمر نے اگر جاب چھوڑی تو شہیر اسے بھی احمر کی خامی بنا کر عافیہ کے سامنے پیش کرے گا، اور فہد بھی اس موقع کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگلے دن جب عافیہ آفس میں پریشان ہوگی تو فہد ایک بار پھر اس کا ہمدرد بن کر سامنے آئے گا۔ وہ عافیہ سے کہے گا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ احمر ہر بار تمہیں پریشان کرتا ہے، اگر تم چاہو تو میں اس سے بات کر سکتا ہوں تاکہ وہ یہ جاب نہ چھوڑے، اور جو پوسٹ وہ چاہتا ہے ہم اسے وہی پوسٹ دینے کو تیار ہیں۔ ناظرین، فہد کی یہی اداکاری سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ ایک طرف عافیہ کا دوست بننے کا ڈرامہ کر رہا ہے اور دوسری طرف اسی کے شوہر کے خلاف شہیر کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہا ہے۔ لیکن اب اصل امید ارم سے ہے۔ ارم جانتی ہے کہ شہیر حقیقت میں کیا کر رہا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ عافیہ ابھی اپنی ماں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یہاں واقعی غصہ باسط پر بھی آتا ہے۔ اگر باسط نے شہیر کو دبئی میں دیکھا تھا، اس کا پیچھا بھی کیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ وہ بیماری کا ڈرامہ کر رہا ہے، تو اسے اسی وقت اس کی کوئی ویڈیو بنا لینی چاہیے تھی۔ اگر آج ارم کے پاس وہ ثبوت ہوتا تو شاید عافیہ کو سمجھانا بہت آسان ہوتا، لیکن بہرحال سچ کو ہمیشہ کسی نہ کسی راستے سے سامنے آنا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے جس دن عافیہ کو شہیر اور فہد کی پوری حقیقت معلوم ہوگی، اس دن وہ شاید اپنے باپ سے صاف کہہ دے گی کہ میرے لیے سب سے اہم میرا شوہر اور میرا گھر ہے، نہ کہ وہ بزنس جس کے لیے آپ نے میرے رشتے کو قربان کرنے کی کوشش کی۔ اور اگر عافیہ واقعی احمر کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر شہیر اور فہد کا اتحاد بھی زیادہ دیر چلنے والا نہیں، کیونکہ فہد نے عافیہ کو حاصل کرنے کے لیے شہیر کے ہر حکم پر عمل کیا ہے۔ اگر آخر میں عافیہ پھر بھی اسے نہیں ملتی تو اس کا سارا غصہ شہیر پر نکل سکتا ہے۔ وہ شہیر سے یہی سوال کرے گا کہ میں نے آپ کے کہنے پر اتنا کچھ کیا، اپنا وقت برباد کیا، لیکن آخر میں مجھے کیا حاصل ہوا؟ اور شاید یہی وہ وقت ہوگا جب شہیر کو احساس ہوگا کہ جس شخص کو اس نے اپنا ساتھی اور رازدار سمجھا، وہی آخرکار اس کے خلاف سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ ناظرین، اب کہانی میں ہر سازش اپنی آخری حد کے قریب پہنچ چکی ہے۔ بلال گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے، سعدیہ کے ہاتھ حمزہ کے نکاح کا راز لگنے والا ہے، احمر بھی شہیر کے آفس سے الگ ہونے جا رہا ہے، اور نازنین کا راز بھی زیادہ عرصے چھپا نہیں رہے گا۔ لیکن سب سے بڑا سوال پھر بھی عافیہ کا ہے، کیا وہ اپنی آنکھوں سے نظر آنے والی حقیقت پر یقین کرے گی یا اپنے والد کے بنائے ہوئے جھوٹ پر؟ کیونکہ جس دن عافیہ کو یہ سمجھ آ گئی کہ وہ جس باپ کو اپنا محافظ سمجھ رہی تھی وہی اس کی ازدواجی زندگی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اس دن صرف عافیہ اور احمر کا رشتہ نہیں بدلے گا، بلکہ شہیر اور فہد کی پوری سازش بھی اپنے انجام کی طرف چلی جائے گی، اور شاید پھر پہلی بار ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ کسی دوسرے کا گھر توڑنے کے لیے بچھائی گئی بساط آخر خود کھلاڑی کی مات بھی بن سکتی ہے۔